آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے اب پڑھیں گے اور زیادہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور زیادہ اسے جاننے کے لیے، اور زیادہ اسے پہچاننے کے لیے، اور زیادہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ رہنمائی کے لیے ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ آج کا جو موضوع ہے یاد رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے۔ Jesus Christ is Almighty God۔ بائبل مقدس میں یہاں بہت سارے بڑے بڑے مبارک الہامی آسمانی القاب خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں، اور اکثر ہم کرسمس کے موقع پر ان پر غور بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا ہے، ہم کو بیٹا بخشا گیا ہے، سلطنت اس کے کندھوں پر ہے، اس کا نام عجیب بھی ہے، مشیر بھی ہے، خدائے قادر بھی ہے، اور سلامتی کا شہزادہ بھی ہے، اور ابدیت کا باپ بھی ہے۔ بہت سارے القاب ایک ہی آیت میں۔ یہ تقریباً 750 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت سے پہلے یہ الہامی آسمانی یہ نام خداوند یسوع مسیح کو اس کی خوبیوں کے مطابق یہ القاب دیے گئے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں یہ ایسے مبارک نام ہیں، کسی دوسرے کو، نہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین کو، نہ نئے عہد نامہ کے مقدسین کو، نہ کسی اور دنیا میں یہ لقب نہیں سنیں گے جو خداوند یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں۔ سلامتی کا شہزادہ ہے، عجیب ہے، مشیر ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک لقب یہ بھی لکھا ہے کہ خدائے قادر۔ ایک لقب یہ بھی یسوع مسیح کا، یہ بھی انہی القاب میں یہ لکھا گیا ہے۔ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے، انگلش میں آلمائٹی گاڈ، قادر مطلق اردو میں کہتے ہیں۔ یہ بھی یسوع مسیح کا لقب ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ پیدا ہوتے ہی، پیدائش سے پہلے ہی اسے یہ لقب دیا گیا ہے کہ وہ آلمائٹی گاڈ بھی ہے۔ نہ صرف وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، نہ صرف وہ اچھا مشیر ہے، اور مشیر بھی ایسا ہے جو اچھی صلاح دینے والا ہے، سچا مشیر ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے،
اچھی صلاح دیتا ہے اور سلامتی بخشتا ہے اور اطمینان بخشتا ہے۔ نہ صرف وہ اچھی صلاح ہی دیتا ہے، نہ صرف وہ سلامتی ہی بخشتا ہے، بلکہ بائبل مقدس میں اور بھی قوت کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ آلمائٹی گاڈ بھی ہے۔ وہ صرف صلاح ہی دیتا، صلاح بھی دیتا ہے، اچھی صلاح دیتا ہے، بلکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، آلمائٹی گاڈ بھی ہے، وہ ہمیں سنبھال بھی لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلے تو اس دنیا میں اچھا مشیر ہی مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ اچھے مشیر ہی کی وجہ سے سلطنتیں قائم ہوتی ہیں، قائم رہتی ہیں، اور گھر میں بھی کوئی اچھا مشیر ہو، شوہر ہو، سربراہ ہو، یا بعض اوقات بیوی ہو، اچھا جو صلاح کار ہے، جو اچھا مشیر ہے، اس کی وجہ سے، مشوروں کی وجہ سے گھر بھی، سلطنتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اچھا مشیر ملنا بڑا مشکل ہے۔ یسوع مسیح اچھا مشیر ہے۔ آپ کسی سے مشورہ لیں، کبھی کبھی انسان بڑے بڑے غلط کیا دے دیتا ہے، مشورے دے دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ایسے غلط مشورے دے دیتے ہیں کہ انسان کا پہلے حال سے بھی زیادہ برا حال ہو۔ اس لیے میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ مشورہ بھی اس سے لیں، اچھے مشیر سے، جسے جانے کے لیے اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اس قابل ہے، مخلص ہے، اچھا مشورہ دے گا۔ نہیں تو مشورہ بڑا بڑا برا دیتے ہیں، گھر میں ہی مشورے برے ہو جاتے ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو دلائل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ عدن ہی سے اچھا مشورہ نہیں ملا، کیونکہ آپ کلام کو جانتے ہیں۔ کس نے غلط مشورہ دیا؟ پہلے نمبر پر شیطان نے غلط مشورہ کس کو دیا؟ ہوا نے آگے غلط مشورہ کس کو دے دیا؟ سارا کام چوپٹ۔ اچھا مشورہ، یہ سمجھا رہا ہوں کہ اچھے مشورے کی بھی ضرورت ہے نا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نہ صرف اچھا مشورہ دیتا ہے، بلکہ وہ قادر مطلق بھی ہے، آلمائٹی گاڈ بھی ہے۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہے پنجابی میں کہ دلی دا مشورہ تو سارے دیتے ہیں، لیکن دلی کا کرایہ کوئی ہے نا محاورہ۔ لیکن یسوع مسیح اچھا مشیر بھی ہے اور پھر کرایہ بھی دے دیتا اچھا مشورہ بھی دیتا ہے، اور مصیبتوں سے صرف مشورہ ہی نہیں دیتا بلکہ اظہار بھی کرنے میں قادر مطلق ہے، اور پاور اور اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اسی لسٹ میں لکھا ہے کہ وہ خدا قادر ہے، آلمائٹی گاڈ، پاور والا خدا، اختیار والا خدا۔ جب ہیبریو ورڈز کا میں نے مطالعہ کیا، بائبل میں دو الفاظ قادر مطلق کے لیے استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک ایل شیڈائی، آپ گاتے بھی ہیں، اور ایل شیڈائی قادر مطلق کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے ہیبرو میں، بائبل میں کئی جگہوں پر قادر مطلق خدا کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے ہیرو، واریر، اسٹرینتھ۔ اور دوسرا لفظ ہیبرو میں استعمال ہوا ہے گیبورا۔ یہ جو یسایا نبی کی کتاب میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، نامہ باب 62 ہے، اس میں جو قادر مطلق آیا ہے
ये हिब्रू वर्ड लिखा है गिबोरा, कादर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड। इसके माने भी यही है। इसके माने क्या है? कादर मुतलक के वॉरियर। इसके माने क्या है? हीरो। इसके माने क्या है? स्ट्रेंथ, पावर, कुदरत। और पहली बात कि जिस पर हम ईमान रखते हैं, जाने कि वो कादर मुतलक भी है और वो हीरो है। कौन? एल शडाई। कौन? जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गिबोरा। ये यशाया नबी की किताब का जो मैंने हवाला पढ़ा है, वो हकीकी और असल हीरो है। वो हमारी जिंदगी में हीरो है। वो हमारी जिंदगी की मूवी जो है उसमें क्या है? हीरो है। और हीरो का काम क्या होता है? जितने भी विलन आए उनको क्या करता है? तबाह करता है, खत्म करता है। ये बाइबल मुकद्दस के मानी आपको बता रहा हूं। कई लोग बड़ा हीरो है कि उसने जीरो से क्या बना दिया, लेकिन असल हीरो कौन है? असल हीरो खुदावंद यीशु मसीह है। जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और बड़े बड़े विलन्स हमारे सामने आते हैं, हमें डराते हैं, हमें घबराते हैं और हम बाज़-औक़ात खौफज़दा हो भी जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी की मूवी का, हमारे खानदानों का हीरो है, उसे पुकारते हैं तो हीरो यीशु मसीह आता है और हमें बचाता है और हमें छुड़ा लेता है और शैतान की कुव्वतों को शिकस्त दे देता है। इसलिए ईमानदार ये याद रखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसका ये भी लक़ब है कि वो ऑलमाइटी गॉड है, कादर मुतलक है, हमारा हीरो है। कोई दूसरा हमारा हीरो नहीं है। कौन है हमारा हीरो? खुदावंद यीशु मसीह हमारा हीरो है। ये बाइबल के मानी है गिबोरा, या एल शडाई के भी यही मानी है। और दूसरा लफ्ज क्या है? कुदरत। और कुदरत भी कौन सी? स्ट्रेंथ। ताकत भी कौन सी? जो लामहदूद ताकत का मालिक। इसे कहते हैं ऑलमाइटी, इसे कहते हैं कादर मुतलक, इसे कहते हैं गिबोरा, इसे कहते हैं एल शडाई। ऐसी कुव्वत वाला जिसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद कुव्वत रखने वाला, लामहदूद ताकत रखने वाला, लामहदूद इख्तियार रखने वाला है। हर एक शख्स की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा कादर मुतलक है कि उसकी ताकत लामहदूद है। हालेलुया। बल्कि उसकी मोहब्बत भी क्या है? लामहदूद है। हालेलुया। बल्कि उसका फजल भी क्या है? और उसका कहता है तेरा फजल मेरे लिए, उसका फजल भी लामहदूद है। उसका जो इत्मीनान है उसकी भी लिमिट नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है कि उसका इत्मीनान बयान से बाहर है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लामहदूद है, उसमें कोई हद नहीं है। उसकी सलामती भी लामहदूद है। क्या लिखा है कि उसकी सलामती की और उसकी सल्तनत की कोई हद नो।
اس کی بادشاہت بھی لامحدود ہے، اس کی حکومت لامحدود ہے، اس کی خوشی جو دیتا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ بھی انلمیٹڈ جو ہے اپنے لوگوں کو بخشتا ہے، ہر وقت ہر حال میں وہ خوشی دیتا ہے، وہ کیونکہ یسوع مسیح قادر مطلق ہے، ہاللویا، وہ ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ ہر چیز پرووائڈ کرنے میں، پروویژن میں بھی لامحدود ہے۔ وہ تمام بائبل میں لکھا ہے بیماریوں سے کیا دیتا ہے، وہ ایسا حکیم ہے، ایسا ڈاکٹر ہے جو تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کوئی ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، کیا شوگر میں بیماری کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ڈاکٹر ہم ان کے لیے شکر کرتے ہیں، ایک ہی مریض کا کیا ہے، ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر اور ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے ادھر جاؤ، ہارٹ کی تکلیف ہے ادھر۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو قادر مطلق ہے، ہر ایک بیماری، ہر ایک کمزوری سے شفا دینے میں قدرت رکھتا ہے۔ لامحدود برکات۔ ایک تو محاورہ ہے 2 in 1، لیکن ہمارا یسوع کیا محاورہ اس کے لیے استعمال کریں گے؟ all in one۔ 2 in 1 نہیں، 3 in 1 نہیں، 10 in 1 نہیں، بلکہ all in one۔ جو بھی برکت چاہیے یسوع مسیح کے پاس آئے، کیونکہ وہ اسی وقت اپنی لامحدود پروویژن سے ہم کو برکت دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، ہاللویا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی محبت ایسی ہے جو سب کے لیے ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح تمام دنیا میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان کے لیے، یہ کہیں ان کے لیے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی سپاہی آتا ہے اسے سمجھ سکتا ہے، اس کی وہ ضرورت کو کیا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بادشاہ آتا ہے، بادشاہ بھی یسوع مسیح کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ بادشاہوں کی ضرورتوں کو بھی کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی پڑھا لکھا آتا ہے، وہ پڑھا لکھا بھی یسوع مسیح کو کیا کرتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور پڑھے لکھے کی بھی ضرورتوں کو اس کے مطابق کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ان پڑھ آ جاتا ہے تو وہ ان پڑھ کی ضرورت کو بھی کیا کرتا ہے، اور ان پڑھ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ لامحدود ہے۔ نہیں تو کئی شخص ایسے ہیں، یہ بڑا پڑھیا لکھیا جی، انہیں کوئی ساتھ میں کیتے جی، اے بڑا جی سائنسدان ہے، تو انہوں چھوٹا پڑھیا لکھیا سمجھ نہیں سکتا، تو نہ اپنے آپ نو سمجھن دیندہ ہے۔ زیادہ جو سائنسدان ہے اس کو نہ پڑھ بندہ سمجھ سکتا ہے، یا بہت پڑھیا لکھیا انہیں گالی ہو کرنی کہ جڑا کسی نہ پڑھ دے پیڑ پلے، تو یہ ایسا ہے۔ لیکن کئی ڈاکٹر ایسے ہیں، اچھے بھی ہیں،
اس سمجھ کے مطابق ایک دلیل دیتا. ایک بڑا پروفیسر تھا وہ مسلس کا, تو انہیں سمجھا بھی یہ بڑا سادہ بندہ ہے, کیونکہ جڑا مریض ہوں وہ ایک طرح نہ انپاڑی ہوں نا. انہیں اپنی کوئی اصطلاحی لفظ استعمال نہیں کیا. انہیں کیا یار تیرا نا میں کول سا اے جڑا تیرا موڈا نا یہ دے پٹھے چمڑے ہوئے نا. انہوں چھیتی نال کیا آگئی سمجھ آ تیرے پٹھے جڑے نے چمڑے نہیں ایک دوسرے. خداوند یسوع مسیح ہر ایک لیول پہ سمجھانے کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے. ہاللیلویا. بڑے بڑے سپیکروں کو آپ نہیں سمجھ سکتے, وہ مڑ کے کہتے ہیں کیا کیا ہے. بڑے بڑے پریچر بھی آئے کر بڑے بڑے پچیدہ جان بوجھ کے پچیدہ گلاں کرتے ہیں کہ جڑی ہم سنتے لو مڑ کے تانوں سمجھ نہیں آنے. لیکن خداوند کیسا قادر مطلق ہے. ہاللیلویا. اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جو سمجھنا چاہے اسے سائنسدان سمجھ سکتا ہے, انپڑھ سمجھ سکتا ہے, بزنس مین سمجھ سکتا ہے, مزدور سمجھ سکتا ہے, بادشاہ سمجھ سکتا ہے, صفائی سمجھ سکتا ہے, غریب سمجھ سکتا ہے, امیر سمجھ سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے میں قادر مطلق ہے. آل ان ون. ہاللیلویا. اور پھر اس کے معنی کیا ہے؟ ایل گبورا, جو یہ لفظ استعمال ہوا ہیبرو ورڈ میں, یسایہ نامہ باب 6 آیت میں ہیبرو ورڈ ہے ایل. ایل میں نے خدا, گبورا مائٹی, اسٹرینتھ, واریر, ہیرو, اس کے یہ معنی ہیں. پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو زبانی یاد آ جائیں, یہ نہ کہیں کہ سمجھ نہیں آیا. قادر مطلق جو یسوع مسیح یہاں استعمال ہے اس کے معنی کیا ہیں تو آپ یاد کر لو تاکہ جہاں مصیبت آئے تو یاد رہے. کیا کیا معنی ہیں؟ ہیرو. پھر کیا ہے؟ جنگجو, آسان زبان میں جنگ جو, جسے ہم کہتے ہیں صاحب جنگ, خدا صاحب. تیسرے معنی کیا ہے؟ قوت, لا محدود طاقت. شیطان کے پاس طاقت ہے, اوکے مان لیتے ہیں, لیکن لا محدود. شیطان کچھ کرامات کرتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چاہوں, لیکن اس کی کرامات جو ڈرامائی انداز میں دکھاتا ہے لوگوں کو برگلانے کے لیے, وہ بھی کیا ہے؟ محدود. ہاں اس کے پاس بھی نالج ہے, کئی بطوریں بتا دیتی ہیں اور کئی برگلانے کے لیے بلاتی ہیں. تیرے خرچ ہے کیا ہے, تیرے خرچ تویز پہ نہیں فلاں جگہ دے اٹھے. کیونکہ کبھی آپ نے ایسا سنا نا, شیطان کے پاس علم ہے لیکن کتنا علم ہے؟ لا محدود ہے یا محدود ہے؟ محدود. تھوڑا سا علم استعمال کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ ورگلانے کے لیے, گھروں میں لڑائیاں ڈالنے کے لیے. جو جاتے ہیں ایسے شیطانی قوتوں کے پاس, وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں یا برا؟ یسوع مسیح تو اچھا مشیر ہے نا, قادر مطلق ہے, وہ سمجھتا ہے, سب کو سمجھتا ہے نا. یسوع مسیح ابھی آپ کو میں نے بتایا سب کو سمجھتا ہے اور سب کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے. اوکے کہ نہیں؟
لیکن یہ جو جادوگر ہیں، بابے ہیں، طبیب کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا مشورہ دیتے ہیں. ان کا علم محدود ہوتا ہے یا لامحدود ہوتا ہے؟ چھوٹا سا علم ہوتا ہے لڑانے کے لیے. جڑی لڑائی پہ گئی، ایک انہوں نے شروع یہ تھا کرنا، ایک عورت ہے تیرے گھر چ، ہے تیری دشمن. انہوں نے سمجھنا ہے ساڈے نال ٹکڑا کر. یہ آج جان جائیں، شیطان کے پاس علم تو ہے لیکن کتنا ہے؟ اور علم بھی وہ کس لیے ہے؟ لڑانے کے لیے، گھروں میں جھگڑے کرانے کے لیے. لیکن یسوع مسیح ہاللویا لامحدود قدرت رکھتا ہے اور لامحدود اچھے مشورہ جات دیتا ہے. ہاللویا. اس کے مشورے بھی لامحدود ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں. خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارا وکیل بھی بن جاتا ہے. شفاعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ روح القدس ہمارا وکیل ہے. خدا یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے باپ کے سامنے. وہ ہمارا کیا ہے؟ وکیل کی طرح کام کرتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن اس کی سمجھ، اس کی شفاعت بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے. کیوں کہ وہ آلمائٹی گاڈ بھی ہے، کیونکہ وہ ایل گبورا ہے، کیونکہ وہ ایل شیڈائی ہے. اس لیے ہر چیز جو اس کے پاس ہے وہ لامحدود ہے. ہاللویا. اب تیسری بات کیا سیکھی ہے تاکہ مصیبت میں آپ کو یاد رہے؟ تیسری بات کیا سیکھی ہے؟ واریر. اس کے معنی کیا ہے؟ جنگجو. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ صاحب، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ واریر ہے؟ کہ وہ ہماری جگہ آپ لڑتا ہے. ہاللویا. وہ ہماری جنگ خود لڑتا ہے. ہاللویا. اور جب وہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری جگہ جنگ لڑتا ہے تو وہ جنگ ہار سکتا ہے؟ وہ ہماری جنگ بھی خود جیتتا ہے. ہاللویا. کیونکہ اس کے پاس طاقت جو ہے وہ لامحدود ہے. وہ ہر دشمن کو بھگا دیتا ہے. ہر طرح کی شیطانی قوت اس کے سامنے سے بھاگ جاتی ہے. کوئی ایسی طاقت نہیں جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑی رہ سکے. وہ ہر طرح کے دشمن پر غالب آتا ہے. وہ ہمارے ہر طرح کے دشمن پر غالب آتا ہے اور ہمیں فتح دے دیتا ہے. وہ میری جگہ آپ لڑتا ہے، دشمن کو بھگا دیتا ہے. تو جب کسی طرح کے سامنے ہو جائے مقابلہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے ہیرو کو پکاریں گے جو جنگجو ہے. ہاللویا. اسے پکاریں گے جس کی طاقت لامحدود ہے. اور اس نے تو کہا ہے جب بھی مجھے پکارو گے اور میں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. ہمارا کام کیا ہے؟ مصیبت آتی ہے، آزمائش آتے ہیں، دکھ آتے ہیں،
किस तरह की परेशानी आती है, अपने खुदावन यीशु मसीह को जो कादरे मुतलिक है, ऑलमाइटी गॉड है, जो एक शैडाई है, जो एक कबूल है, उससे पुकारे, वो उसी वक्त मौजूद होता है, क्योंकि वो जिंदा है। वो एक ही वक्त में, हालेलुया, आप खुश हो जाएंगे। उसकी हजूरी लामहदूद है। एक ही वक्त पुकारे अमेरिका में, वो वहां भी मौजूद है। उसी वक्त पुकारे एशिया में, वहां भी मौजूद है। उसी वक्त पुकारे अफ्रीका में, वहां भी मौजूद है। उसी वक्त पुकारे पाकिस्तान में, वो मौजूद है। कराची में पुकारे, वो मौजूद है। लाहौर में पुकारे, वो मौजूद है। जॉब पर पुकारे, वो मौजूद है। घर में पुकारे, वो मौजूद है। रास्ते में पुकारे, वो मौजूद है। जंगल में पुकारे, वो मौजूद है। पहाड़ पर पुकारे, वो मौजूद है, क्योंकि उसकी हजूरी लामहदूद है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें उसे पुकारना है। हमें क्या करना है? हमें उस पर यकीन रखना है। हमें क्या करना है? हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें क्या करना है? हमने उस पर ईमान रखना है। खुदा ने हमें ये इख्तियार बख्शा है। उसने कहा है, क्या करो? मुझे पुकारो तो मैं तुझे क्या दूंगा? जो अभी हमने गवाही सुनी है, जब मुसीबत आ जाए उसे अस्पताल में पुकारे, वो वहां भी मौजूद है। जहां जहां उसे पुकारे, वो ये नहीं कहता कि जहां मैं नहीं आ सकता है जी। गांव में पुकारे, वो कहेगा यहाँ नहीं, इतने नहीं मैं आ सकता, मैंने पीसी च बुलाओ, उत्थे आवांगा। वो चरनी में मौजूद है, वो महल में भी मौजूद है, वो क्या कहते हैं झोंपड़ी में भी मौजूद है, वो गरीब के खाना में भी, वो अमीर के खाना में भी, बशर्ते कि उसे क्या किया जाए, पुकारा जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो और माइटी गॉड भी है। हालेलुया, हमारा खुदावंद, और उसने फतह पाई है शैतान पर मुकम्मल, वो गालिब आया है। उसने कब्र पर फतह पाई है, उसने मौत पर फतह पाई है, उसने गुनाह पर फतह पाई है, और यही फतह वो अपने लोगों को भी देता है। हम यकीन करें, हम उसका इख्तियार क्या करें, इस्तेमाल करें। अभी हमने कोई सुनी, ये उसने हमें इख्तियार दिया है, दुआ हथियार दिया है। बल्कि खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, उसने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को, वो इख्तियार उसने अपने लोगों को भी दिया है। ऑलमाइटी गॉड ने आपको इख्तियार बख्शा है, और वो इख्तियार किसने इस्तेमाल करना है? दुआ के वसीला से। इसलिए मैं कहता हूं कि दुआ बहुत अहम है, दुआ में बड़ी क़ुव्वत है। जब भी मुसीबत हो झुक जाएं और दुआ करें। हालेलुया। और दुआ पहाड़ों को सरका देती है, दुआ आसमान को खोल देती है। ये खुदा ने हमें ऐसा इख्तियार बख्शा है, ऐसा हथियार बख्शा है कि हम हर जगह इसे क्या कर सकते हैं, जहां मर्जी से इस्तेमाल करें। और दूसरा हथियार उसने क्या दिया है? पाक कलाम।
पाक कलाम उसने हमें क्या दिया, हथियार दिया है। इसे इस्तेमाल करें, इस पर यकीन करें, इस पर ईमान लाएं, क्योंकि हमारा ये हमें ईमान में मजबूत करता है। हम इसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं, इसे सुन करके और इसे पढ़ करके कि हमारा जो हीरो है उसके पास ताकत जो है वो तो लामहदूद है। हालेलुया। हमारा जो हीरो है वो सच्चा और हकीकी जंगजू है। हालेलुया। और वो हमारी जगह अब लड़ता है। बाइबल को पढ़े, बाइबल को सुने, इस पर यकीन करें और दुआ करें और दुआ में झुक जाएं, तो खुदावन आपको फतह देता है। क्या खुदावन ने को काम आपको मुश्किल दिया है? दुआ करना को मुश्किल है? जब भी मुसीबत आती है, लिखा है मांगो तो तुमको, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ। असी कहने हैं दुआ नाल की होना। कोई औखा काम दसो। इंसान दी नेचर है कि आसान काम नहीं करता, मुश्किल काम करने में ये सोचता हाँ ऐ काम। अगर आपको मिसाल देता हूं, इबादत उसने कहा तुम मेरी क्या करना, इबादत करना। फिर आगे क्या लिखा है जी? मैं तेरे रोटी ते और पानी ते की पाऊंगा। इसका मतलब खुशहाली आएगी। और फिर आगे क्या लिखा है? नहीं, तुम्हारे बीच से बीमारी को उसी कहने खुदा को काम दस है भी को काम में तालियां बजा के गीत गाने ते कलाम सुन के आ जाना। और काम दस को मुश्किल जिदे साडे रोटी पानी ते बरकत लाओ। तो मुश्किल काम दसने वाले भी बड़े बड़े होंगे थे, है ना? जेड़े बाबे को जाते ने या जेड़े अच्छे मशवरा नहीं देते, वो कहते ने अच्छा लो जी फतह मिलेगी, काला बकरा लेके आओ। नहीं ऐ काम ठीक, काला बकरा नहीं तो काली मुर्गी ही ले आया। चल छोटा काम नहीं लिया, सही कुछ ना कुछ लिया। हम कहते हैं सिर्फ इबादत करो, ये भी को काम है। अगर खुदा ने कहा सात दिन इबादत करो, यह भी को काम है। खुदावंदी और गल दसो, कोई औखा जिहा काम दसो। एक लत ते असीं खड़ोइए, सानू पता लगे कि यीशु सानू बरकत देने वाला है। काम औखा जिहा दसो, क्योंकि जो मुफ्त दवाई देता है उस पर यकीन करते हैं। अगर को आपको कह लो जी मुफ्त दवाई है तो सिखाओगे? मैं दलील के साथ समझा रहा हूँ। जेड़ा डॉक्टर ज्यादा वड्डी फीस लेंदा है, कहते ने ऐ ना डॉक्टर जिन्हें 10,000 दी जिहदी फीस है, ऐ कोई डॉक्टर ते है ना। ਐਵੇਂ नहीं भाई फीस लैंदा। 10,000 तो दी फीस ही है, 2-3,000 तो सिर्फ पर्ची बनाने दी फीस। जे ऐ डॉक्टर होया ना, ते जेड़ा डॉक्टर तानू ना पर्ची दी फीस ले हैं। मैं सुनिया दुआवां च भी पर्चियां चलनियां शुरू हो गई। आए ना बरकत, लिया लाख रुपया कटो, लिखो पर्ची, लिया 50,000 लिखो पर्ची। लगी आ दुआ होनी रात में लत ते खलोगे ने दुआ करनी, क्योंकि उन्हें लाख रुपया लिया। भावें कराटे मारदा होए, लेकिन ओहदे ते की आ जांदा ते जेड़ा आसानी नाल दुआ करने वाला है वो कह रहा तेरी दुआ च भाई कुछ नहीं। तो जिन्हें होर को सादा ही कपड़े पाए उनका तेरी दुआ तो बिल्कुल ही बरकत नहीं। जिन्हें टाई ना लाई तेरी तो बिल्कुल बरकत नहीं। बरकत होते जिन्हें टाई लाई हुए हैं, बल्कि हैट भी पाया
دعا نے کرنی ہے ایک کام دینے ہم دے. تیرے کو سائیکل ہے, تیری دعا سے کچھ نہیں. تیرے کو موٹر سائیکل ہے, چال تھوڑی جنی برکت ہے. ہاں تیرے کو ہوتے کوئی کی کہندے نے V8 کہندے نے اج کل. ہاں V8 کہندے نے. من تے گڈیاں دا نام نہیں آتا. آدھے کول بہت برکت ہوندے, پیچھے گڈی دے دوڑنا, گڈی نو ہاتھ لا لو برکت مل جائے. انہاں دے پیچھے پیندے نے تے اٹھن وہ جا رہا مل بھی نہیں رہا, وہ دعا کر کے غائب ہو گیا تے پیچھے تیرے کول تے برکت ہے, تو کتنے دوڑیا تے جرا وچ بیٹھا رہندا تے دے کو کوئی برکت نہیں. برکت ہوے تے ساڈے وچ باوے برکت والے تے ہاتھ نہیں لان. انسان دی نیچر ہے, نیچر اوکھا کام کرنا, آسان کام. خدا نے آسان کام دیا ہے برکت لینے کے لیے. کہ ہمارا جو اصل ہیرو ہے, ہمارا کوئی انسان ہیرو نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی بندہ ہیرو نہیں ہے, ہمارا ہیرو ایک ہی ہے, اس کا نام یسوع مسیح ہے. ہمارا کوئی اور ہیرو نہیں ہے. ہم اسی ہیرو کی عبادت کرتے ہیں, اسی ہیرو کو جلال دیتے ہیں, اسی ہیرو کا کیک کاٹتے ہیں, اسی ہیرو کی گواہی دیتے ہیں. ہماری جنگ لڑنے والا ایک ہی ہے, دوسرے لڑانا ہے. دنیا دے ہیرو کی گل آپ نہیں لڑ دے, آپ پیچھے کھلوندے نے اگے چل گولی تو کھا, میں پیچھے سکیور ہوں. ایسا ہیرو کہیں آپ کو مل جائے گا؟ کہنے تو اگے جا, گولی تو کھانی ہے, ساڑھے آلے دوالے گارڈ نے ایسی نہیں کھانی. یسوع مسیح ہاللویا, آپ کا دل جھوم جائے گا. وہ ہمیں پیچھے رکھتا ہے, خدا آگے لڑتا ہے. ہمارا آلمائٹی گاڈ ہمیں پروں کے نیچے چھپاتا ہے اور خود لڑتا ہے. لیکن ساتھ کہتا ہے میں نے کتنی بار چاہا, جس طرح مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو چھپا لیتی ہے, تمہیں چھپا لوں, لیکن تم نے چاہا ہی نہیں. تم نے پروں کے نیچے آنا ہی نہیں چاہا, تم نے میرے پاس آنا ہی نہیں چاہا, اس لیے عقاب آتا ہے, تمہیں کھا جاتا ہے. آسان کام ہے اس کے پروں کے نیچے آنا, لیکن جو پروں کے نیچے نہیں رہتا, خدا دے پردے ہٹا. ہاللویا, اس کے پروں کے نیچے رہیں, اس کی حضوری میں رہیں. ہمارا حقیقی ہیرو ہے, ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے. اس کے پاس لامحدود قدرت ہے. اس کے قریب رہیں, اس کے پاس رہیں, اس کی ورشپ کرتے رہیں, اس کی پیروی کرتے رہیں, اسے پکارتے رہیں. گاڈ بلیس یو.